بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، 2 من آگے خرچہ کر دو، 2 اپنے بچوں کو کھلا دو، اللہ تیرا اس عذر کو اس کو قبول کر لے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جب فرمایا تھا یا رسول اللہ کہ بھی 2 مہینے میں لگاتار روزے رکھ، اس نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے بھی کوئی ایسے مسئلے میں تھا تو 2 مہینے روزے رکھ رہا تھا، 2 مہینوں کے روزوں میں ابھی شروع ہی کیے تھے تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو پھر میں 2 مہینے روزے رکھوں؟ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے 2 مہینے روزے نہیں ہو سکتے۔ اب نے فرمایا چلو 2 یا 4 من کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کے صحابہ اور صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، حضور کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ سے ایسے رابطہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس مسئلے میں، پہلے زمانے جاہلیت کے مطابق تجھے طلاق ہوگی تو اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دیا، مولا رات آ گئی میں کدھر جاؤں، مولا میری بچیاں کدھر جائیں؟ تو اللہ نے مسئلہ بدلا دیا، محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے خامد کے پاس چلی جاؤ، خامد تیرا خامد ہے، اگر اس نے کہہ بھی دیا تو یہ لغو بات ہے، اور اس کا جرمانہ یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اس کے بعد اللہ کی حدودوں میں نہ پڑے۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی یہ بھی کہے نا بہن اپنی بیوی کو کہ تو میری بہن ہے، یہ بھی لغو بات ہے اور اس پر بھی جرمانہ ہے، کیونکہ یہ الفاظ اس قسم کے زمانہ جاہلیت کے کہ جس سے طلاق ہو جایا کرتی تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر رحمت کیا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، تمہاری ماں ہیں وہ علیحدہ ہیں، تمہاری بیوی علیحدہ ہے، بیوی ماں نہیں بن سکتی کہنے سے گناہ ہے تمہارے اوپر، کہنے سے جرمانہ ہے تمہارے اوپر، کہنے سے تم جو ہے اس طرح صدقہ کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو اللہ پاک تمہارے اس عذر کو قبول فرمائیں گے۔ تو ایک مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا تو میرے ذہن میں ہے کہ آپ کو بھی بتلا دوں، ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی جو پکا نمازی ہو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو تھوڑی ساری معمولی ساری ہوا نکل جائے اس کا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا تو وضو ٹوٹتا بھی پکے نمازی کا، کچے نے آپ کا بھی کیا نہ اس کا ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہی پکے نمازی کا۔ تو میں نے کہا شاید اس جیسے اور لوگ بھی ہوں گے، تو وضو میرے بھائیو دوستو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں معذور ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، وضو نہیں کر سکتا، وضو نقصان کرتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، بیمار آدمی ہے اس کو تو بیماری کا خطرہ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا، یہ تیمم کرے۔ تیمم اللہ کی طرف سے حکم ہے، تیمم اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 قافلہ دے کر جنگ پر بھیجا، حضرت عمر بھی اس قافلے میں شریک تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی شریک تھے۔ تو قافلہ جب جنگ کے لیے جا رہا تھا تو راستہ میں شدید سردی تھی، حضرت عمر نے کہا اے امیر المومنین آپ جو ہے قافلے کو ٹھہرائیں اور حکم دیں کہ سارے لوگ آگ سیکیں، کیونکہ سردی ہے، سارے ٹھٹر رہے ہیں، سارے سردی سے کانپ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا اے عمر امیر میں ہوں، حکم میرا چلے گا، کوئی آگ نہیں جلا سکتا۔ حضرت عمر کو بہت غصہ لگا، یار سردی آگ تو جلانی چاہیے کہ یہ کہتے نہیں جلانے، چلو بھی امیر ہے اس کی ماننی ہے اور حضور نے بنایا اس کو امیر، چلو آگے رات جہاں ٹھہرے اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کو رات کو اطلاع ہو گیا، تو صبح وہ بیمار آدمی تھے، کمزور آدمی تھے، انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے سنتے پڑھ کے مسئلے پر کھڑے ہو گئے جماعت کرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی عمر بن عاص کو کہ آپ پانی موجود ہے، آپ غسل فرمائیں۔ اس نے کہا میں نے مرنا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اتنی سردی ہے اور ٹھنڈا پانی میں نے مرنا ہے، اللہ نے دین میں اسلام میں کوئی تنگی نہیں رکھی، میں نے تیمم کر لیا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ کہ یہ تیمم کر کے مسئلے پر آ گیا، تو حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے، اس نے نماز پڑھا دی، آگے گئے تو جنگ میں اللہ نے فتح دے دی۔ جنگ میں جب فتح ہو گئی تو وہ 30,000 کا لشکر تھا، اس سے اللہ نے 200 آدمی کو فتح دے دی۔ اللہ کا نظام ہے، صحابہ بے جگری سے لڑنے والے تھے، صحابہ جو ہے سب کچھ اللہ کی ذات پہ قربان کرنے والے تھے۔ آج دور ایسا خبیث آیا ہے کہ ہم ہی سب کچھ اپنے جمع کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں، صحابہ کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ 200 آدمی 30 آدمی بھاگ گئے، جنگ جب ہوئی 30 آدمی بھاگ کے ہار گئے، تو عمر بن عاص نے صحابہ ان کے پیچھے بھاگنے لگے تاکہ ان کا مال غنیمت جمع کریں، تو حضرت عمر بن عاص نے کہا خبردار واپس آؤ، کچھ بھی نہیں اٹھانا، واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، قافلے کو واپس لے کر مدینے میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر حضرت عمر نے شکایت لگا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو ہمارا امیر ہے نا اس نے تو بہت ساری غلط باتیں کی ہیں، بہت سارے، تو آپ نے فرمایا بھی بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایک تمہیں آگ جلانے کی اجازت ہی نہیں دی، سردی بہت زیادہ تھی لیکن اس نے کہا بالکل نہیں جلانی، تو امیر تھا حکم ضروری ماننا ہے ہم نے، تو ہم نے اس کو بلایا، پوچھا کہ بھائی آپ نے قافلے والوں کو آگ جلانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟
تو حضرت عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ ہم اگر آگ جلاتے دشمن کو پتہ نہ چل جاتا کافر آ گئے، تو یا رسول اللہ میں نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ ان کو پتہ نہ چل جائے بھائی کوئی کافر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، بات تو تیری ٹھیک ہے، بعد میں تو سچا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو تیمم آپ نے کیا تو پھر نماز بھی آپ نے پڑھی تھی، آپ کسی اور کو بھی تو کہہ سکتے تھے جن کا وضو تھا۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ امیر میں ہوں، نماز کوئی اور پڑھائے کیوں؟ جب میں ہی امیر ہوں تو نماز تو میں نے پڑھانی۔ آپ نے بولا اچھا پھر آپ نے تیمم کیوں کیا؟ پانی تو موجود تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ دین میں تنگی نہیں ہے، تو میں بیمار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں اگر وضو کرتا ٹھنڈے پانی سے میں تو بیمار ہو جاتا، پھر امیر کافر کا امیر کون پڑتا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ تیمم بھی جب ضرورت ہو، ایسے ویسے نہیں، جب ضرورت ہو بیمار آدمی نماز نہ چھوڑے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں کہ ٹھیک آدمی اٹھے تیمم کر لے بھئی میں اجازت ہے اس لیے، نہ نہ نہ، اجازت اس کو ہے جس کو بیماری ہو اور وضو نہ کر سکتا ہو، وہ تیمم کرے، نماز ضرور پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق سنتے رہا۔